لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ایک بلند آواز جس سے لگے کہ واقعاً آپ مجلس سننا چاہتے ہیں اور ایک وہ صلوات جو ہمارے سماعتوں کو مخلص بنائے ایک بلند صلوات میں نے قرآن مجید کے سورہ شعراء کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو ہمارے اس عشرے کا عنوان خود آپ کے پیش نگاہ ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا اپنے حبیب کے ذریعے سے مطالبہ رسالت مآب کا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ رسالت مآب مانگ رہے ہیں نہیں اللہ کہلوا رہا ہے یعنی مانگنے کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے جانب سے ہے کہ کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت ٹھیک ہے بچوں کے سمجھانے کے لیے محبت کہہ دیا جاتا ہے محبت نہیں مانگی ہے مودت کا مطالبہ ہے محبت میں مودت میں زمین آسمان کا فرق ہے محبت کی عظمتیں بہت بلند ہیں بہت بڑا مرتبہ ہے محبت کا اس کو خود ہو سکتا ہے کسی تقریر میں ایک خوبصورت انداز سے میں محبت کو لے آؤں لیکن گفتگو میری مودت پہ زیادہ ہے محبت کا بڑا مرتبہ ہے لیکن یہ ہو جاتی ہے یہ ہونے پہ آ جائے تو بلی پہ ہو جائے پرندوں پہ ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو جائے محبت ہو جاتی ہے مودت ہوتی نہیں ہے مودت کرنی پڑتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محبتیں جس پہ قربان ہو جائیں اسے مودت کہا جاتا ہے اب رہ گئی بات محبت کی میں اس کو ترک بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی عظمتیں بلند ہیں ذرا سا اشارہ یہ اتنی بلند ہے محبت کی فضیلت کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے اس کا مطلب ہے کہ محبت بہت بڑی چیز ہے لیکن اب اسے کیا جائے کمپنی نے ایک چیز نکالا مثلا چاقو ترکاری کاٹنے گوشت کاٹنے اگر آپ لے جا کے کسی کا گلا کاٹ دیں تو وہ کمپنی کی کیا خطا ہے اللہ نے محبت کو ایک صحیح استعمال کے لیے پیدا کیا کم بختوں نے جا کر کے گلی کوچوں میں استعمال کر کے اس کے مرتبے کو ہی گھٹا دیا محبت گھٹیا چیز نہیں ہے
اب اسے کیا کیا جائے؟ کچھ ایسے بندر کائنات میں ہیں وہ جانوروں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو مارتے ہیں۔ نہیں سمجھے میں کہاں لے گیا؟ اب ان کو کیا کیا جائے کہ انہیں جانور سے محبت ہے، انسانوں پہ بمباری کرتے ہیں۔ خیر، محبت بلند چیز ہے۔ اب آئیے کہ جہاں سے کل چھوڑا تھا میں وہاں جوائنٹ ہوتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محبت الگ ہے، مودت الگ ہے۔ محبت سے محب بنتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے۔ جس سے خطائیں ہوں اسے محب کہا جاتا ہے، جس سے غلطیاں نہ ہوں اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب آج کے اس تقریر کا ایک خوبصورت جملہ، اب میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ در تک جو آ جائے اسے محب کہتے ہیں، دار پہ جو چلے جائے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ گھر تک آنا بڑا کمال نہیں ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے آدمی چلے جاتا ہے۔ بہت سے فقیر آپ کے یہاں، میرے یہاں، ادھر ادھر سب بھٹکتے ہیں۔ جو گھر تک آئے اسے محب کہتے ہیں، جو در تک آئے اسے محب کہتے ہیں، جو دار تک چلے جائے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ سنیے، جو ساتھ رہے اسے شیعہ محب کہتے ہیں، جو ساتھ رہے اسے محب کہتے ہیں، جو ساتھ دے دے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اہل بیت کو ساتھ رہنے والے نہیں چاہیے، ساتھ دینے والے چاہیے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اہل بیت کو اس عشرے میں یہ طے ہو جائے گا کہ اس عشرے میں یہ طے ہو جائے گا کہ ہم ہیں کیا۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس پورے عشرے میں رہیے۔ اگر ایک دو مجلس مس کریں گے تو بعد میں ضرور ویڈیو سے آپ سن لیجئے گا۔ میری ایک زنجیر ہے ان تقریروں میں، ابھی یہ سلسلہ ہے، شروعات ہے۔ یہ کوشش یہ کریں گے اس پورے عشرے میں کہ ہم پہلے یہ کلیئر کر لیں ہیں کیا، اس کے بعد کوشش کریں گے دوڑ لگانے کی، اور پھر جاتے جاتے محب بن کے نہیں مریں گے، شیعہ ہو کے مریں گے انشاءاللہ۔ تو کل حدیث قصہ پہ چھوڑا تھا، آج مجھے ایک مومن نے سوال کیا، سنیے مزہ آ جائے گا، تاکہ جو لوگ کل نہیں تھے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ حدیث قصہ اتنا بار بار پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ فرمایا کہ ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، جہاں پر زمین پر محفلوں میں سے کچھ محفل ہو اور وہاں پہ ہمارا تذکرہ ہو اور وہاں جمع ہو جائیں، فی ہے جمع شیعتنا و محبینا، واو جو ہے عربی میں اور اس کا ترجمہ ہے شیعہ اور محب۔ محفلوں میں، جیسا کہ ابھی ہم لوگ یہاں ہیں، محفلوں میں جمع ہونے میں دونوں ہیں، اور اس میں برکتوں میں بھی دونوں ہیں۔ مجھے جو سوال کیا مومن نے وہ سب آپ کو کام آ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی بات جب آخر میں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فاذا شیعتنا، وہاں محبینہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مولانا رسول کریم کی جب باری آئی تو دونوں کو برابر سے دیا گیا، رحمت مغفرت، فرشتے گھیر لیے، جب علی علیہ السلام کی بات آئی تو فاذا شیعتنا، وہ آپ نے ایک کو کیوں دیا دوسروں کو کیوں نہیں دیا، یہ سوال آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی بات رکھی ہوئی ہے، رسالت مآب نے جو کہا ہے اس میں ان کی ضرورتوں کی چیز دی ہے، رحمت دی، برکتیں دی، ہم و غم کو دور کیا گیا، ہو گیا، یعنی ان کی ضرورتوں کی چیز دی۔ علی علیہ السلام نے ضرورت کی چیز نہیں دی ہے، علی علیہ السلام نے رزلٹ دیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک اسکول میں، کالج میں ٹیچر سبجیکٹ دیتا ہے، 9 منتھ یعنی جو بھی جتنے بھی مہینے، اس کے بعد ایک دن میں نے جو اتنا پڑھایا ہے اس کا ایگزام دو، ایگزام لے لیا، اب سارے بچے ہاتھ مل کے رہتے ہیں میرا رزلٹ پتہ نہیں کیسے آیا ہوگا، میرا رزلٹ ہے سبھی ایک ہی اسکول کے کالج کے، سب پریشان ہے رزلٹ۔ لیکن وہاں جب اسٹیج پہ بلایا گیا تو سارے مدرسے کے بچوں کو نہیں بلایا گیا،
بلایا جاتا ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیے. سب کو سند بلا کے اسٹیج پہ دیا جاتا ہے. عزیز اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہاں سے مجلس کا رخ بدلے گا. اسٹیج پہ سب کو بلا کے نہیں دیا جاتا. جس نے واقعاً محنت کی ہو اور جس کے نمبر بہت اچھے ہوں اسے بلایا جاتا ہے. یو کم، یو آر گڈ، تم بہت اچھے، تیرے ہائی نمبر، تو نے 99 لے لیا تھا لیکن میں نے 1 نمبر بڑھا دیا تیرے اخلاق کی وجہ سے، تو بمپر ہے، تو بہت خوبصورت ہے، تیرے نمبر ہیں. ارے میاں تم نے بھی 95 تک لے لیا، ذرا سا محنت کرتے. انہیں 95 کے بعد انہیں نصیحت کیا جا رہا ہے. یہ بیچارے کا 99 تھا، ایک دے کے کہہ رہا کیا بتائے، بس وہ ایک تم کر لیتے تو بہت. اور وہ جو 75 تھا اسے بھی کہا جا رہا ہے بیٹا بہت اچھا کیا لیکن تھوڑا پیچھے ہو. ارے اس کی تعریف کے بجائے کہہ رہا تمہیں اور محنت کرنا ہے. بقیہ کو تو بات ہی نہیں کیا جاتا. ارے بھائی ان کی کیا خطا ہے، محنت نہیں کیا. دیکھیے رزلٹ کا دن ہے یہ، یہاں سبجیکٹ دینے کا دن نہیں ہے. رسول کریم نے ضرورتوں کو پورا کیا، علی مرتضیٰ ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے، رزلٹ دے رہے ہیں. کس نے آل محمد کے چیزوں کو لینے کے بعد محنت کی. فاز شیعتنا، کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے نفس کو پاک کیا. یہ کیا ہوتا ہے نفس کا پاک کرنا؟ ہاں نفس کا پاک کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا، وہ ناکام ہے جس نے نفس کی طرف متوجہ نہیں دی. علی علیہ السلام نے رزلٹ کا تذکرہ کیا ہے، علی علیہ السلام نے رزلٹ کا تذکرہ کیا. فاز شیعتنا، شیعہ کامیاب ہیں. اب یہاں سے توجہ کیجئے گا حضرات، رسالت مآب نے کیا کہا؟ یہ چیزیں، رحمت، مغفرت، یہ ساری چیزیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاز شیعتنا، محبینہ نہیں ہیں. کامیاب کون ہیں؟ شیعہ. ہو گئی بات. اب یہاں سے میرے ساتھ چلیے، وہ کیا ہے؟ ایام ادا. یہ داخل ہو گئے. کس لیے آئے ہیں؟ ہمیں ایک سبجیکٹ دینے کے لیے، معرفت کربلا کے حوالے سے ہمیں ایک درس دینے کے لیے. وہ اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں اور جاتے ہیں ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، جو آتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو استاد کے دیے ہوئے ہوم ورک کو پڑھے، محنت کرے. شیعہ کون ہے؟ کہ جو اہل بیت کی باتوں کو فالو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے. شیعہ کیا ہے؟ آتا ہے جاتا ہے. چھوٹی سی مثال دے دوں قرآن کے حوالے سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت ہے. یہ رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو. پھر آگے کی آیت میں کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. وہاں اطاعت ہے یا اتباع ہے؟ یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو موضوع اور آگے چلے جائے گا. اطاعت قول میں، اتباع فعل میں. اطاعت قول میں کیا؟ مولا نے کہا نماز پڑھنا ہے، جی مولا. روزہ رکھنا ہے، جی مولا. فیملی میں پردہ کرانا ہے، جی مولا. خمس نکالنا ہے، جی مولا. اس کو کہتے ہیں اطاعت. جو کہا جی تو نمبر پورے ملے کہ نہیں ملے؟ ایک میں بھی انکار نہیں کیا اس نے. روزہ جی مولا، خمس جی مولا. اس کو اطاعت کہتے ہیں. ماننا، دیکھیں دو سبجیکٹ ہے، اطاعت، اتباع. اطاعت کی جتنی باتیں آئیں، سچ بولنا جی مولا، جھوٹ نہیں بولنا جی مولا، شراب نہیں پینا جی مولا، زنا نہیں کرنا جی مولا. کسی میں نہیں بولتا تو نمبر کتنے ملے؟ 99 مل گئے. اسی کے فوراً بعد پھر ایک دوسری بات کہی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے، اطاعت قول میں، اتباع فعل میں. انہوں نے نماز کی کہی تو جی مولا، اور جب نماز پہ جانے لگے بولے ذرا گھر ہو آتا ہوں وہیں، ابھی نہیں. بہت سے لوگ مجلسوں میں ایسے مل جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. السلام علیکم، چلیے مجلس شروع ہوگی، آپ چلیں بس ابھی آیا.
نہیں سمجھے آپ؟ باتوں میں تو سب ہاں ہاں ہاں، عمل کی جب باری آئی تو پیچھے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اطاعت میں تو بہت اچھے ہیں، اطاعت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، اتباع کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اطاعت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محب۔ اتباع کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ پے در پے چلنا، بہت سی منزلوں کو چھوڑتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ایام ادا ہمیں ایک سبجیکٹ دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم ہو کس راستے پہ۔ زندگی میں خطائیں ہیں تو سمجھو ابھی محبت کے دائرے میں ہو، اطاعت کے دائرے میں ہو، اس سے نکل کے اگر آگے جا رہے ہو، یہ سب چیزیں پاک کرتے جا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، شیعہ ایک بہت بڑے مرتبے کا نام ہے، بہت بڑے فضیلت کا نام ہے۔ کتنی جگہ، ابھی میں ایک روایت پڑھوں گا کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ یہ روایت میں نے 4 کتابوں سے پڑھی۔ بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی، یہ واقعاً بے پناہ خوبصورت 42 ویلم عربی میں۔ یہی میزان الحکمہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 344۔ خیر، اب آئیے خصال میں بھی، اب آئیے یہ سن لیجئے اور مجلس تمام توجہ رکھیے گا۔ موضوع ہے شیعہ محب۔ اس کو جب تک میں کلیئر نہیں کروں گا یہ موضوع چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یقین آ جائے کہ شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے۔ ابھی میں روایت پڑھوں گا، آپ کو میرے بولے بغیر خود سمجھ میں آ جائے گا کہ شیعہ کیا ہے، محب کیا ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، بہار الانوار جلد 45ویں جلد اور صفحہ 22۔ ان علی علیہ السلام قال شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسد الناس ایایا فقال یا علی ان اول 4 يدخل الجنة انا وانت والحسن والحسین وذریتنا خلف ظہورنا واحباءنا خلف ذریتنا واشیاءنا عن ایماننا وشمائلنا۔ صلوات۔ پلیز ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو سن لیجئے، میں مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں کہ بہت لمبا ٹائم ہو، 1-2 باتیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ 2 لقمے اچھے ملے کافی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے۔ رسالت مآب سے علی مرتضیٰ نے، غور سے سنیے، اس کو یاد بھی رکھیے گا۔ بڑوں سے گزارش ہے بچوں سے پوچھے، بچوں سے گزارش ہے امی ابا سے بھی پوچھے۔ مجھے ذرا مس کر رہا ہوں، ذرا سے ایک بار یاد دلا دیجئے۔ شوہر سے بیوی اور بیوی سے شوہر پوچھے۔ میں اتنی خوبصورت روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ علی علیہ السلام نے رسالت مآب سے شکایت کی، لفظ شکوت، یا رسول اللہ لوگ مجھ سے کتنا جلتے ہیں۔ یہ حسد کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، اللہ اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ ایسی بیماری ہے جب آدمی سامنے والے کا بگاڑتا نہیں تو گاڑی کے غصہ اتار دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، پنچر کر دیتا ہے۔ پڑھوں گا، ابھی آپ رہیے۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ جب اس کا نہیں بگاڑتا تو اس کی گاڑی کو پنچر کر دیتا ہے، اس کے بچے کو ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ یہ ایک ایسی آگ ہے جو کسی کی فضیلتوں کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ بہرحال علی علیہ السلام سے حسد کس بات کا وہ تذکرہ، بہرحال مولا نے اپنا دکھ سنایا، یا رسول اللہ لوگ کیسے حسد کرتے ہیں۔ تو بجائے یہاں کچھ کہنے کے آپ نے ایک ایسی چیز رکھ دی کہ جس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جو اشارہ کیا، یا علی، بات یہاں حسد کی ہو رہی کہ یا علی، جنت میں جو داخل ہونے والے ہیں ان میں اور تم جو پہلے داخل ہوں گے، جو فرسٹ انٹری ہوگی۔ یا علی، موضوع شیعہ اور محب رکھیے گا۔ یا علی، مولا کا سوال ہے حسد کرنے پہ، رسالت میں آپ جواب دے رہے ہیں، یا علی جنت میں اور تم حسنین
پہلے داخل ہوں گے، اس ایکشن کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یا علی، سوال بھی یاد رکھیے، لوگ حسد کرتے ہیں اور رسالت مآب بجائے یہ کہنے کے جنت کے اس منظر کو پیش کر رہے ہیں، یا علی انہوں نے تو یہاں دیکھا ہے، اور جب جنت میں ہمارے فضیلتوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ہے اشارہ وہاں کہ یا علی، تم حسن حسین یعنی ہم پنجتن آگے ہوں گے، ہمارے پیچھے ہماری ذریت، کون؟ اہل بیت کی اولادیں، امام زادے، سید زادے، اور اس کے پیچھے محبینہ، ہمارے محب۔ میں دیکھ رہا تھا یہ شیعہ کہاں غائب ہو گئے؟ نہیں حدیث میں وہی ہیں، ذرا صبر کیجئے۔ پہلے دیکھیے اہل بیت، ان کے پیچھے ان کی اولادیں، ان کے پیچھے محب۔ میں نے بھی سوچا یہاں رک کر شیعہ کہاں غائب ہو گئے؟ لکھا ہے داہنے طرف بائیں طرف شیعہ۔ ارے نہیں سمجھے کہاں میں لے آیا؟ محب کہاں ہے؟ رشتہ دار اولادوں کے پیچھے اہل بیت، اس کو یاد رکھ لیجئے، اہل بیت سامنے، ان کے پیچھے ان کی اولاد، ان کے پیچھے محب۔ شیعہ کدھر ہیں؟ داہنے اور بائیں۔ حدیث ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے جاگ کے سنیے میں کہاں لے کے جاتا ہوں۔ حضرات، جو پیچھے ہے اس پہ بحث بعد میں کروں گا، مس ہو جائے تو کل سنیے گا۔ پیچھے ہے، پیچھے جو پیچھے رہتا ہے وہ آزاد رہتا ہے۔ ارے نہیں سمجھے، جو پیچھے رہتا ہے وہ آزاد رہتا ہے۔ اکثر بس میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ذرا پیچھے بیٹھیں، کیا کرنا ہے؟ سگریٹ پھونکنا ہے، باتیں کرنا ہے، سنجو کھانا ہے، اپنی الٹ پلٹ کام کرنا ہے۔ کریکٹ؟ جو پیچھے رہتے ہیں، اب اس سے بڑھ کے آپ کو میں کیا اشارہ دوں؟ جو پیچھے رہتے وہ آزاد ہیں، مجلس سنے بھی سنے، نہیں بھی نہیں، اپنے سارے کام، باتیں، پکنک، جو بس کے پیچھے رہتے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کیجئے مجلسوں میں سامنے بیٹھنے کی، تاکہ یہ قیمتی وقت آپ سے مس نہ ہو جائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، تاکہ وہ نہ سمجھے مجھے بول رہے ہیں۔ کبھی دیکھ کے بولنے میں یہ لگتا مولانا مجھے بولے۔ دیکھیے یہ میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی ہے، میں محبت اس معاملے میں نہیں کروں گا۔ فرش ادا اگر دور بھی ہیں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوست سے باتیں نہ کیجئے، ہماری آنکھیں سب دیکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ اہل بیت دیکھتے ہیں، کہ تم مجلس میں آ کے وہ 15 منٹ، وہ 30 منٹ میں بھی 40 سیکنڈ ادھر گئے، 20 سیکنڈ ادھر گئے، اسے تقسیم نہ ہونے دے، میرے ساتھ رہیے۔ شیعہ، معاف کرے، اہل بیت، رشتہ دار، خانوادہ، اس کے پیچھے محب، جو پیچھے ہے وہ آزاد ہے۔ ابھی میں آؤں گا، لیکن کیا کہنا، ان کو رکھا رائٹ اور لیفٹ، اور یاد رکھیے جو رائٹ اور لیفٹ چلتے ہیں انہیں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو داہنے اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ ہوتے ہیں، وہ نگاہوں سے بچ نہیں پاتے۔ مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ اور شیعہ یہ یقین رکھتا ہے، اسی لیے وہ شیعہ ہے کہ امام نے فرمایا، رسالت مآب نے، وہ دائیں بائیں۔ شیعہ یہ یقین رکھتا ہے، ہماری اتنی نزدیکی کی وجہ، اتنے قریب ہونے کی وجہ، وہ یہ جانتا ہے کہ ان کی نگاہیں ہم پہ ہیں، اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے خطا نہیں کرتا۔ وہ جو بیچارہ ایک دم پیچھے ہے، وہ بیچارہ خطائیں کہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ اس کمبخت کو یہ نہیں معلوم ہے اہل بیت جتنا سامنے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ وہ پیچھے دیکھتے ہیں، وہ جتنا سامنے دیکھتے ہیں۔ لیکن کتنا خوش نصیب کہ جو دائیں اور بائیں۔ حضرات یاد رکھنا، شیعہ وہ ہیں جو اہل بیت کے ایکول برابر سے رائٹ اور لیفٹ چل رہے ہیں، رشتہ دار پیچھے، لیکن شیعہ دائیں اور بائیں۔ رسالت مآب نے انہیں جو یہ مرتبہ دیا رشتے کی وجہ سے نہیں دیا، کیریکٹر کی وجہ سے دیا۔ وہ ابو ذر کہاں کے تھے، وہ سلمان کہاں کے تھے، وہ فضا کہاں کے تھی، وہ حر کہاں کا تھا، جو چند لمحے پہلے لعنت کے لائق، لیکن جس نے اپنا اقتدار اور اپنی انا کو اٹھا کے پھینک دیا جہنم کی طرف اور چلے آیا حسین کی طرف، تو وہ شیعہ اس لائق ہو گیا کہ جب سلام حسین کو کریں گے تو حر کو بھی کریں گے۔ شیعہ کے درجے پہ جانے میں آسانیاں نہیں ہے، قربانیاں چاہیے۔ یہی میں مجلسوں میں کہہ رہا ہوں، مودت چاہنے کا نام نہیں ہے، لٹانے کا نام ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ بس آخری امام عصر پہ روکتے ہوئے مصاحب کے 2 جملے۔ حضرات، یہ دائیں اور بائیں،
یاد رکھیے گا، جنہیں یہ علم ہوتا ہے کہ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹاکنگ بھی صحیح ہو جاتی ہے. نہیں سمجھا؟ بس سنبھل کے بولیں گے. سی سی کیمرہ، کھاتے وقت بھی وہ سنبھل کے کھائیں گے، جب ریکارڈنگ ہوتی ہے سنبھل کے. شیعہ کو یقین ہے کہ کچھ نگاہیں ہمیں دیکھتی ہیں. اللہ نے عین اللہ یوں ہی نہیں کہا. جن دکانوں میں سی سی کیمرے ہوتے ہیں چوری نہیں ہوتی. جن دکانوں میں یہ کیمرے نہیں ہوتے، میرا اشارہ کہیں اور ہے، پتہ نہیں کہاں مجمع بیٹھا ہے، جنہیں یہ کیمرے نصیب نہیں ہیں، جن کے دکانوں میں، وہاں چوری ہوتی ہے. ہم وہ افراد ہیں، وہ اللہ نے ہمیں مرتبہ دیا ہے کہ ہمارے ارد گرد وہ کیمرے ہیں جو ہم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ایک تو پردے غیب میں ہیں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سنبھل رہی ہے. کچھ تو وہ بد نصیب ہیں جن کے یہاں کے کیمرے ایک تو تھے نہیں، اور جو تھے وہ بھی برباد ہو گئے، اسی لیے وہ نعرے تکبیر کے ساتھ ذبح کرتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک وہ خالی چراغ نہیں ہے، وہ خالی آنکھیں اللہ کی نہیں ہے، وہ قمر ہے. قمر کیا مطلب؟ چاند. وہ کون سا چاند؟ بس آ گیا میری منزل پہ مصائب کے. وہ چاند ہے کہ جس چاند کو سمجھنے کے لیے، کل والے چاند کو سمجھاؤں گا، مصائب کی طرف آؤں گا. کل والا چاند، دیکھیں وہ چاند کو سمجھنے کے لیے، وہ روشنی کو سمجھنے کے، کل والا چاند وہ چاند ہے کہ جس کے داخل ہوتے ہی امام باڑے صاف، فرش صاف، ممبر صاف، برتن صاف، دیغ صاف، یہ صاف، وہ صاف. ادھر اہل بیت بھی مسکراتے ہیں، ارے میاں تم کا چکر میں پڑے ہو، سب صاف کرتے ہو، یہ مائنڈ تم کب صاف کرو گے، یہ زبان کب صاف کرو گے؟ ہمیں ان چیزوں کی صفائی کی طرف زیادہ چاہت نہیں ہے کہ تم اگر یہ میلہ بھی چھوڑ دو گے تو فرق نہیں پڑنے والا ہے. ممبر میلہ رہ گیا کوئی فرق نہیں ہے، ٹائم نہیں ملا، تم نے نہیں صاف کیا، وہ تم نے نہیں صاف کیا، کوئی بات نہیں ہے، تم نے اس کو میلہ چھوڑ دیا. لیکن ہم جو آتے ہیں ملنے کے لیے، یاد رکھیے کتنی پیاری بات آئی. گھر کوئی مہمان آئے تو کپڑے بدل لیتے ہیں ٹپ ٹاپ. ابھی اجڑے ہوئے تھے، پینٹ الٹی سیدھی تھی، چڈی میں تھے یا بنان میں تھے، میلے میں تھے، بال بھی. کون آ رہے ہیں؟ اچھا ایک منٹ، ان کو بولو ابھی 2 منٹ بولو. السلام علیکم، تشریف لائیے. بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. کس کے آنے پہ؟ اس آدمی کے آنے سے. اہل بیت فرش اعضاء پہ آتے ہیں، یہ ہمارے فرش اعضاء کی صفائی کو نہیں دیکھتے، پہلے ہمارے وجود کی صفائی کو دیکھتے ہیں. پچھلے سال بھی زبان گندی تھی، اس سال پاک ہوئی کہ نہیں؟ پچھلے سال بھی مائنڈ تمہارا، ان کو مار دوں گا، ان کو ذلیل کر دوں گا، ان کے رشتے توڑ دوں گا، وہ لڑکی کو وہاں سے یوں کر دوں گا. تو ہر سال خالی گندگی بھرا رہتا ہے. وہ نظر کا کھٹورا دھونا معلوم ہے؟ نہیں سمجھے میں کیا اشارہ دے رہا ہوں؟ وہ نظر والا جس میں امام حسین کا نظر رکھ کے فاتحہ دلانا، بولے وہ میلہ ہے، جاؤ دھل کے لاؤ. نظر کا کھٹورا دھلنا پتہ ہے، مگر جس میں ذکر حسین جا کے سمانا ہے، وہ کھوپڑی کب دھوئیں گے، وہ زبان کب دھوئیں گے؟ اہل بیت ہماری یہ صفائی نہیں چاہتے. وہ بات کا سیکنڈ پارٹ ہے. فرسٹ ہماری یہ زبان، ہماری یہ اخلاق. پردے غیب والا چاند، یہ چاند آیا تو ایک انقلاب پوری دنیا میں. بس آخری جملہ، ایک عجیب انقلاب. کپڑے ایک جیسے، موبائل بند. آج گانے نہیں سنتا کوئی بھی. میں نے پوچھا بھیا گانے والے چل رہے ہیں؟ ایسی میں نے پوچھا نہیں، گانے چل رہے ہیں. مولانا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، گانے نہیں سنیں گے آپ؟ نہیں مولانا ٹی وی پہ کپڑا ڈال دیا ہے امی نے. او ٹی وی بند، چینل بند، سیریل بند، گانے، ڈسکو سب بند. کیا کس نے بند کیا؟ ہر جمعہ میں تقریر ہوتی، کچھ نہیں ہوا. یاد رکھیے اس محرم کے چاند کا انقلاب. اور آخری جملہ، جب یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا نا، تو جو خطیب کر کے تھک جاتے اور کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ ایک چاند کر لیتا ہے. آتا ہے محرم کا چاند، نام حسین سے منسوب چاند جب آتا ہے تو ہمارا ماحول پاک کر دیتا ہے. گھر میں انقلاب، زبان پہ انقلاب، موبائل میں انقلاب. جب اس چاند میں اتنا بڑا انقلاب ہے جو فقط منسوب ہے حسین سے، وہ جو زہرا کا چاند دنیا میں نمودار ہوگا تو کائنات میں وہ انقلاب ہوگا کہ شیر کی جگہ ہرن پانی پی رہا ہوگا. کوئی اذیت، سانپ وغیرہ ان کے پاس کوئی ایسا جرائم کرنے کی چیز وجود میں نہیں رہے گی. عزیز، وقت کی وجہ سے نہ معلوم میں نے کتنے چیزوں کو کٹ کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ.
بہرکیف میں تو آپ کے پاس رہنے ہی والا ہوں، جتنا بھی میرا رزق لکھا ہے آپ سے اور میرے نفس سے گزارش ہے، پلیز عہد کیجئے اس محرم میں ایک انقلاب میری زندگی میں لاؤں گا، کپڑوں کا نہیں، گھر کا نہیں، گاڑی کا نہیں، کیریکٹر کا انقلاب۔ اگر یہ انقلاب نہیں آیا، اس زبان سے وہ ایک برتن کھانے کے بعد اسی برتن میں پھر کسی کو نہیں دیتے، دھو کے دیتے ہیں پاک کر کے۔ یہ زبان کب ہماری دھلے گی؟ یہ مائنڈ ہمارا کب دھلے گا؟ عزادارو، ہماری جانیں قربان ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذات گرامی پر، کیسی کیسی قربانیاں آپ کی، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے۔ عظمت امام حسین علیہ السلام، ہم اپنے کسی دشمن کو دیکھتے ہیں تو وہیں سے رائٹ ٹرن لے لیتے ہیں کہ اس سے نہیں ملنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھنے پائے، یا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کا چہرہ نہ دیکھنے پائے۔ مگر ذرا امام حسین کے لیے ذرا سا دیکھیے آپ، تاریخ نے کیا عجیب پہلو رکھا کہ امام حسین بس ابھی کربلا پہنچنے والے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عزادارہ نے سید الشہداء ابھی کربلا پہنچنے والے، ابھی نہیں پہنچے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی فوج آ رہی ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ آپ نے اصحاب سے کہا رک جاؤ، آنے والوں کی کیفیت بتا رہی کہ یہ بہت پیاسے ہیں، بہت روئیں گے عزیز۔ اب وہ جب قافلہ قریب آیا تو چاہنے والوں نے کہا آقا یہ تو حر ہے، یہ حر کا لشکر ہے۔ عزیزان گرامی، کون حر آپ کو پتہ ہے؟ جس نے امام حسین کے لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا۔ عزادارو، امام حسین فرماتے ہیں کہ اتر جاؤ، تم پیاسے ہو، اس لیے کہ ان کے یہاں پانی ختم ہو گیا تھا، اتر جاؤ، پیاسے ہو۔ امام نے سوار لوگوں کو ہی پانی نہیں پلایا، بلکہ عزادارہ نے سواریوں کو بھی پلایا، سوار کو بھی پلایا، صرف انسانوں کو نہیں پلایا بلکہ جانوروں کو بھی۔ اس کے لیے تاریخ نے لکھا بذات خود امام حسین علیہ السلام اترے، اور اترنے کے بعد آپ بھی پانی پلا رہے تھے، اور ایک جگہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جانور نے جب پانی سے منہ اٹھایا تو اس نے برتن ہٹا لیا۔ امام نے کہا نہ آواز دی نہیں، اس نے جو جانور نے ابھی یہ فرسٹ ٹرم میں جو منہ اٹھایا ہے یہ ابھی سیر نہیں ہوا، سانس لینے کے لیے اس نے اٹھایا ہے۔ اللہ جانے آپ کیسے روئیں گے۔ امام نے اس باریکی پہ نگاہ کی کہ وہ پانی منہ اٹھانے کی وجہ سے برتن ہٹا رہا ہے۔ امام نے کہا نا، اس کے منہ اٹھانے سے مراد وہ سیراب ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ابھی وہ پیاسا ہے، سانس لینے کے لیے اس نے یہ منہ اٹھایا ہے، ابھی اس کے پاس رکھو، جب دوسری مرتبہ پی کے اٹھائے تو سمجھ جانا یہ سیر ہو گیا۔ اللہ اللہ، جس حسین علیہ السلام نے، عزادارہ نے مظلوم کربلا دشمنوں کو نہیں، دشمنوں کے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، وہ حسین اپنے بھرے کنبے کے ساتھ زمین کربلا پہ 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، آپ مصائب سن چکے ہیں مگر ذرا سا بس آخری حصہ، عزادارو کربلا میں داخل ہوئے۔ عزادارو اس کے بعد بہن سے کہا یہی وہ زمین ہے کہ جہاں کے بارے میں میرے نانا نے مجھ سے وصیت کیا تھا۔ وہ منزل بھی آئی کہ 60,000 درہم میں 4 کلومیٹر 4 میل، ساری 4 میل کی زمین امام حسین نے خریدا۔ بنی ہاشم کو وصیت کی کہ یاد رکھنا یہاں ہمارے چاہنے والے جب آئیں تو پہلے تو امام نے کہا ہماری قبریں بنانا، اور اس کے بعد جب ہمارے زائر آئیں تو انہیں مہمان بنانا، اور یہ یاد رکھنا ہمارا سلام بھی سنا دینا۔ اور عزادارہ نے مظلوم کربلا، آپ نے بنی اسد سے کہا میری کچھ مقدرات ساتھ میں ہے، جا کے تم اپنے مومنات کو بھیج دو تاکہ میں کچھ وصیت کر لوں۔ ان کی عورتیں آئیں، امام نے تعارف کرایا، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، یہ ام کلثوم کبریٰ، اور یہ ہیں۔ عزادارہ اس کے بعد آہستہ سے کہا یاد رکھنا کہ جب ہم یہاں قتل ہو جائیں اور تمہارے مرد حاکموں کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کرے تو تم پانی لینے کے بہانے آنا اور ہم پہ خاک ڈال دینا۔ وہ عزادارو ہو گئی مجلس، انہیں بھیج دیا، بچوں کو بلایا، او بچوں یہ دیکھو اصغر، یہ دیکھو باقر، یہ سارا تعارف کرانے کے بعد کہا بچوں ممکن ہے تمہارے ماں باپ ہمارے ظالموں کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کر سکے،
کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پہ خاک ڈال دینا، مگر ہائے رے حسین بعد شہادت بے گور و کفن کوئی نہ تھا جو حسین کے ماتم حسین ماتم